أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ صرف تعلیم حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں، اگرچہ ان کے پاس بہت زیادہ بڑی ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر آج کے زمانے میں ڈگریز ہو رہی ہیں۔ مثلا بابا بلے شاہ کا نام لے لیں، اور باقی جتنے بھی واصف علی واصف صاحب، ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے 1994 میں تقریباً۔ ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، بابا بلے شاہ پہ ہو رہی ہیں، بابا فرید پہ ہو رہی ہیں۔ علامہ اقبال صاحب تو بہت پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی تھے، ان پر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس سے اوپر آپ پوری تاریخ اسلام کو لے لیں، ظاہری ڈگریاں ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ مدرسے ہوا کرتے تھے، اور مدرسوں میں بچوں کو جو تعلیم تھی وہ دی جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ تربیت بھی کی جاتی تھی۔ اور سب سے بڑا مدرسہ والدین کی صحبت ہے دوستو، والدہ کی گود ہے، یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے، اور وہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ دوستو تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑی انگریزی بولتے ہیں۔ اگر انسان بہت اچھی انگریزی بول لے، لیکن وہ بندہ ہی اچھا نہیں ہے اور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو اس انگریزی بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ بہت اچھی انگریزی بولتے رہیں اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے رہیں، خدا نخواستہ دھوکہ دہی کرتے رہیں، کرپشن کرتے رہیں، اور سارے قوانین اسلام کی خلاف ورزی کرتے رہیں، اور بڑی فار انگلش بولتے رہیں، اور بابو بنے رہیں، اور بڑے جناب بڑی اچھی ڈریسنگ کرتے رہیں، اور جناب اپنے آپ میں بڑے وہ رہیں کہ جی ہم بہت کمال چیز بن گئے ہیں اور بڑا پیسہ کما رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے میں مطلب آپ سے ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی تربیت پر توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم ابھی تک اپنی تربیت پہ توجہ نہیں کر سکے، تو پھر ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ظاہر ہے جو خامیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور جو مزید آتی جا رہی ہیں، معاشرے کو دیکھ کر، معاشرے کو سامنا کر کے، اس معاشرے کے اندر رہ کر جو چیزیں مزید ہمارے اندر خرابیاں آ رہی ہیں، وہ ہماری اولاد میں شفٹ ہو جائیں گی۔ تو دوستو آپ دیکھیں، اگر ہم کسی بڑے ریسٹورانٹ یا ہوٹل میں جائیں تو وہاں پر جو ہمارے جو دربان وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، ان کو انہوں نے شملہ پہنایا ہوا ہے، وہ بڑی سی پگ اور اس کے اوپر ایک شملہ ہوتا ہے۔ یہ حالانکہ ہماری پہچان تھی اور ہمارے بزرگوں کی پہچان تھی۔ پہلے جو ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ یہ پگ پہنتے تھے اور ان کے اوپر ایک شملہ ہوتا تھا، اور بڑی عزت و احترام کا یہ مقام سمجھا جاتا تھا، ان بزرگوں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ اب تہذیب نے کروٹ لی اور انگریزی لوگوں کی دیکھا دیکھی کیا کیا کہ ان لوگوں نے بڑے آرام سے ان لوگوں کا مذاق بنا دیا، اور وہ جو پگ تھی اور وہ جو شملے والی پگ تھی وہ ان لوگوں کو پہنا دی جو بیچارے وہاں پر نوکر کھڑے ہوتے ہیں۔ نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، رزق حلال کمانا اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری تہذیب کے ساتھ کتنا بڑا گھنونا مذاق اور کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے جناب، وہ ہماری ڈریسنگ پر اس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو تربیت یافتہ لوگ تھے، ہماری جو سادگی تھی، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم بہت زیادہ پڑھ لکھ جائیں اور اگر ہمیں انگریزی نہیں بولنی آتی تو ہم پڑھے لکھے شمار نہیں ہوتے۔ ہم بہت اچھے انسان بن جائیں، ہم بہت اچھی تربیت والے ہو جائیں، اور ہم جناب جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی سے دور ہو جائیں، اگر ہم انگریزی نہیں بول سکتے تو انہوں نے ہمیں کمپلیکس میں ڈال دیا ہوا ہے کہ جی آپ کیونکہ انگریزی نہیں بول سکتے تو آپ ان پڑھ جاہل ہیں۔ اور دوستو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اپنی تربیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دین کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں، اور ان چیزوں کو اپنے بچوں میں شفٹ کریں۔
اور اپنے کلچر کی پاسداری کریں، اپنے کلچر کو بچائیں دوستو۔ ہمیں اس کوشش میں ضرور لگنا چاہیے، اور کسی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی ایسی قومیں ہیں جو جان بوجھ کر انگریزی نہیں بولتی اس وجہ سے کہ کہیں ہم کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ہیں، جاپان میں دیکھ لیں بہت کم لوگ ہیں جو انگریزی بولتے ہیں، انہوں نے بڑی ترقی کی ہے سائنس میں۔ اور بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو انگریزی کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، لیکن وہ اپنے کام پہ فوکس کر کے اپنی علاقائی لینگویج، اپنی نیشنل لینگویج کو فروغ دیتے ہوئے وہ ترقی کی راہیں اور ان کی منازل طے کرتے جا رہے ہیں۔ تو انگریزی بول لینا کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے سمجھدار ہیں۔ معیار یہ ہے کہ دین پر آپ کتنا عمل کرتے ہیں، اور دینی احکامات کی آپ کو کتنی سمجھ بوجھ ہے، اور آپ کی تربیت اور آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔